ایران کی 5000 سالہ تاریخ کا اہم موڑ اسلامی ریاست کا قیام ہے۔ 6 صدی عیسوی میں صحرائے عرب سے اٹھنے والے سبز انقلاب نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ خیر، ایرانی تاریخ کا یہ حصہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس دور میں صفاق منگول حملہ، امیر تیمور کی لشکر کشی، نادر شاہ افشار، صفوی اور قاجار اور پھر پہلوی خاندان کی بادشاہت۔ 1979 میں انقلاب ایران، عراق ایران جنگ، معاشی پابندیاں اور پھر امریکہ سے جنگ، ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جس نے انتہائی نشیب و فراز کا سامنا کیا ہے۔ ساسانیوں نے پہلے رومی اور اس کے بعد بازنطینی سلطنتوں کے خلاف طویل جنگیں لڑیں۔ بس یوں جانیں کہ یہ جنگیں لگ بھگ 400 سال جاری رہیں۔ رومیوں کے خلاف آخری جنگ 602 سے 608 عیسوی یعنی 6 سال جاری رہی۔ ان طویل جنگوں نے ساسانی سلطنت کو سیاسی اور معاشی طور پر کمزور کر دیا۔ اس وقت دنیا کی بڑی قوتیں یعنی بازنطینی سلطنت، چین کی ٹینگ ڈائنسٹی اور خود ساسانی سلطنتیں تھیں، مگر وقت ایک ایسی قوت کا منتظر تھا جس نے دنیا پر راج کرنا تھا۔ 610 عیسوی میں عربستان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان، 622 میں ریاست مدینہ کا قیام اور پھر 630 عیسوی میں فارس کی فتح۔ یہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ لشکر اسلام کے ہاتھوں قادسیہ اور نہاوند کی جنگوں میں ساسانی فوج کو شکست فاش۔ آخری ساسانی بادشاہ یزدگرد سوئم مشرق کی طرف بھاگ نکلا اور 651 عیسوی میں مارا گیا۔ یہ ساسانی سلطنت کے خاتمے کا اعلان تھا۔ پھر فارس بھی اسلامی مملکت کا حصہ بن گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عربوں کے دور حکومت میں بھی اہل فارس نے فارسی شناخت، زبان اور ثقافت کو زندہ رکھا، حتیٰ کہ فارسی زبان کو عربی رسم الخط کی شکل دی گئی، مگر بنیادی شناخت فارس ہی رہا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ایرانی دانشوروں، علماء اور سائنسدانوں نے اسلام کے سنہری دور میں مرکزی کردار ادا کیا۔ عباسی سلطنت کے دور میں ایرانی نہ صرف اعلیٰ انتظامی عہدوں پر فائز رہے بلکہ علم و دانش میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ آنے والے دور میں فارس یا آج کا ایران بنو امیہ اور بنو عباس کی حکمرانی کا حصہ رہا۔ 750 عیسوی تک بنو امیہ اور اس کے بعد 9ویں صدی تک بنو عباس کے تحت رہا۔ اس کے بعد کچھ مقامی ریاستوں میں بٹ گیا، مگر ان ریاستوں کا الحاق بہرحال بغداد کی عباسی سلطنت سے قائم رہا۔ اس کے بعد سلجوق سلطنت کا دور آتا ہے۔ سلجوق دراصل وسطی ایشیائی میدانوں سے تعلق رکھنے والا ایک ترک خاندان تھا جو اسلام قبول کر چکا تھا۔ در حقیقت یہ عباسی سلطنت کے جنگجو تھے۔ تغرل بیگ نے 1037 عیسوی میں جنگ کے بعد خراسان سے قبضے کا آغاز کیا اور موجودہ ایران اور افغانستان کے کئی علاقوں پر حکمرانی قائم کی۔ متواتر جنگوں کے بعد 1040 میں دندان قان جنگ میں غزنوی سلطنت کو شکست دے کر پورے فارس اور افغانستان کے کئی علاقوں کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ ترک ہونے کے باوجود انہوں نے فارسی شناخت اور ثقافت کو پروان چڑھایا اور مستحکم حکومت قائم کی۔ 1219 میں منگول لشکر نے چنگیز خان کی قیادت میں فارس پر حملہ کیا۔ یہ حملہ دراصل خوارزم شاہ سلطنت کے نمائندے کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا تھا۔ منگول فوج سمرقند اور بخارا میں زبردست تباہی مچا کر لوٹ گئی۔ سلجوق سلطنت کمزور ہوئی مگر چلتی رہی۔ یکایک ایک بار پھر 13ویں صدی کے شروع میں منگول آندھی نے فارس کا رخ کیا۔ دراصل ہلاکو خان نے یہ فوج اسماعیلی باغی فرقے یعنی حشاشین کو ختم کرنے کے لیے بھیجی تھی۔ شیخ الجبال حسن بن صبا نے قلعہ الموت پر حکومت قائم کر رکھی تھی جس نے پورے خطے میں دہشت پھیلائی تھی۔ یہ وہی قلعہ الموت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں شیخ الجبال نے جنت بھی قائم کی تھی۔ اگر اس عظیم تاریخی تنازع کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ڈاکومنٹری ہو از حسن بن صبا ضرور دیکھیں۔ بہرحال جناب، 1256 عیسوی میں منگولوں کی خوفناک لشکر کشی نے نہ صرف حسن بن صبا کے فدائین اور قلعہ الموت کو نیست و نابود کیا بلکہ سلجوق سلطنت کا بھی خاتمہ کر کے 1258 تک پورے خطے پر قابض ہو گئے۔ یہاں منگول ایلخانی حکومت قائم ہوئی۔ دوسری جانب ہلاکو خان کے لشکر نے بغداد کا رخ کیا اور اسی سال عباسی سلطنت کا خاتمہ کر ڈالا۔ بغداد اور اسلامی تہذیب کی تباہی کے بارے میں تاریخی حقائق جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ڈاکومنٹری ہلاکو اینڈ عباسائٹ ضرور دیکھیں۔
بہرحال جناب، فارس میں منگول ایلخانی حکومت قائم ہوئی۔ منگولوں نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ فارسی تہذیب و شناخت کو بھی پوری طرح سے اپنا لیا۔ غازان خان نے فارسی علوم و فنون کی سرپرستی میں بڑا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد 1335 عیسوی میں منگول حکومت بکھرنا شروع ہو گئی اور فارس ایک بار پھر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا، جہاں جلائریوں اور مظفریوں جیسے خاندان حکمرانی کرتے رہے۔ 14ویں صدی تک فارس سیاسی تقسیم کا شکار رہا، مگر اسی دوران وسطی ایشیا سے ایک نیا فاتح عالم ابھرا جسے دنیا تیمور لنگ کے نام سے جانتی ہے۔ فارس پر تیمور کی لشکر کشی 1381 سے 1394 عیسوی تک جاری رہی، پھر ایران تیموری ریاست کا حصہ بن گیا۔ تیمور نے افغانستان، فارس اور وسطی ایشیائی ممالک پر مشتمل مضبوط حکومت قائم کی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جنگ میں زبردست تباہی کے بعد تیمور نے فارس کو سنوارنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ تیمور کے دور کا فارس علم و ثقافت کا مرکز جانا جاتا ہے۔ 15ویں صدی شروع ہونے سے پہلے تیموری ریاست کمزور ہونا شروع ہو گئی، مگر یہ تاریخ کا ایسا موڑ ہے جہاں سے ایران کی شناخت تبدیل ہونے والی ہے۔ 1501 میں اسماعیل نامی نوجوان فارس کے منظر نامے پر ابھرا۔ اس خاندان کا تعلق آذربائیجان کے صوفی سلسلے صفویہ سے تھا۔ اسے تاریخ میں اسماعیل صفوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ترکمان جنگجو قزلباش اسماعیل صفوی کے ساتھ تھے۔ اس فوج نے 1501 میں تبریز فتح کیا اور صفوی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک شیعہ اسلامی ریاست تھی۔ گویا 630 سے 1501 یعنی پورے 871 سال ایران ایک سنی اسلامی ریاست رہا۔ 8 صدیوں بعد فارس شیعہ اثنا عشری سلطنت بن گیا۔ اس کی بنیادی سیاسی وجہ اسی خطے میں موجود سپر پاور سنی عثمانی سلطنت تھی، سو ایران ایک علیحدہ شناخت کے ساتھ آگے بڑھنے کی خواہش رکھتا تھا۔ بہرحال اگلے 10 سالوں میں صفوی سلطنت پورے فارس پر چھا گئی۔ اسماعیل صفوی، عباس صفوی سمیت 11 حکمرانوں کے بعد صفوی سلطنت 1736 تک چلی۔ 18ویں صدی میں اسی خطے میں ایک اور طاقت ابھر کر سامنے آئی اور وہ تھے نادر شاہ افشار۔ خراسان کے خانہ بدوش خاندان میں پیدا ہونے والا نادر قلی خان بالآخر ایران کا بادشاہ بنا۔ یہ فارس کا سنہری دور قرار دیا جاتا ہے۔ 1736 میں قائم ہونے والی نادر شاہی سلطنت زیادہ مدت قائم نہ رہی۔ نادر شاہ کی موت کے ساتھ 1747 میں ختم ہو گئی۔ فارس ایک بار پھر سیاسی تقسیم کا شکار ہو گیا۔ 18ویں صدی کے آخر میں قاجار خاندان برسر اقتدار آیا۔ یہ وہ وقت ہے جب روس، برطانیہ جیسی طاقتیں دنیا پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہی ہیں۔ ترک نسل قاجار خاندان نے محمد خان قاجار سے لے کر 7 بادشاہوں سمیت احمد شاہ قاجار تک 1785 سے 1925 تک فارس پر حکمرانی کی۔ اس دور میں فارس مسلسل روس اور برطانیہ کی بندرباٹ اور کشمکش میں پھنسا رہا۔ اگرچہ یہ وہ دور ہے جس میں فارس میں تیل کی دولت کی دریافت قریب نظر آ رہی ہے۔ اسی دوران فارس میں مشروطہ انقلاب کی تحریک برپا ہوئی۔ اس عوامی تحریک کو شیعہ مراجع کی حمایت بھی حاصل تھی۔ اس تحریک کا مقصد ریاستی اختیارات بادشاہ سے لے کر پارلیمنٹ کے حوالے کرنا اور ملک کا آئین مرتب کرنا تھا۔ یہ تاریخ فارس کا ایسا موڑ ہے جہاں قدامت ختم اور جدیدیت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اگرچہ روس اور برطانیہ عوامی تحریک کے مخالف تھے، مگر عوامی دباؤ پر 1908 میں بادشاہ مظفر الدین قاجار نے دستوری فرمان پر دستخط کر دیے۔ مشروطہ نہ صرف خطے کی اولین عوامی یا انقلابی تحریک تھی جس نے بادشاہت کو عوامی قانون کا پابند بنایا۔ اسی سال 1908 میں فارس میں تیل کی دولت دریافت ہوئی، جو کہ خطے کا پہلا ملک تھا جہاں تیل کی تلاش کامیاب ثابت ہوئی تھی، اور اب فارس ایک دولت مند ملک بننے والا تھا۔ مگر اس کے ساتھ ہی برطانیہ اور روس نے ایک بار پھر سازشیں تیز کر دیں۔ اسی دوران 1914 سے 1918 پہلی جنگ عظیم نے دنیا کو بحران سے دوچار کیا۔ ایران بھی متاثر ہوا، قاجار کمزور ہوتے گئے اور سلطنت عدم استحکام کا شکار۔ بالآخر 1921 میں ایک فوجی افسر رضا خان نے علم بغاوت بلند کیا اور 1925 میں قاجار سلطنت کو گرانے میں کامیاب ہوا۔ اس نے خود کو شہنشاہ قرار دے کر رضا شاہ پہلوی کے نام سے حکمرانی کا آغاز کیا۔ عوامی دباؤ کو جانتے ہوئے رضا شاہ نے ایران کو جدید بنانے کی پوری کوششیں کی۔ رضا شاہ پہلوی نے 1925 سے 1941 تک حکومت کی اور 1935 میں ملک کا نام فارس سے تبدیل کر کے ایران رکھا گیا۔
اسی دوران 1939 میں جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا جو رفتہ رفتہ دوسری عالمی جنگ میں تبدیل ہو گیا۔ ایک طرف جرمنی اور اٹلی تھے تو دوسری طرف پورا یورپ اور دنیا کے بیشتر ممالک۔ ایران کے رضا شاہ پہلوی نے اس موقع پر جرمنی کی حمایت کی جو ہٹلر کی قیادت میں جنگ لڑ رہا تھا، اور یہ حمایت ان کو بہت مہنگی پڑی۔ روس اور برطانیہ نے زبردستی ان سے استعفیٰ لے کر انہیں جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا اور ان کے بیٹے محمد رضا شاہ پہلوی کو شہنشاہ ایران بنا دیا۔ 1941 میں شہنشاہ بننے والے محمد رضا شاہ پہلوی نے ماڈرن ایران کی بنیاد رکھی۔ شہنشاہ ایران محمد رضا شاہ پہلوی نہ صرف مغرب سے بہت زیادہ متاثر تھے بلکہ قومی مفادات تک نظر انداز کرتے رہے۔ اس دوران ایران خطے میں مغربی ثقافت کی نمائندگی کرتا تھا اور شہنشاہ ایران امریکہ اور برطانیہ کی۔ بہرحال تیل کی دولت وافر مقدار میں دستیاب تھی، سو ایران ایک دولت مند ملک شمار کیا جاتا تھا، اگرچہ تیل کی قومی دولت برطانیہ کے تصرف میں تھی۔ صورتحال اتنی خطرناک تھی کہ برطانیہ تیل کی دولت کا 70 سے 80% حصہ تک ہتھیا لیتا تھا اور ایرانی عوام مجبور تھے۔ 1951 میں ایرانی پارلیمنٹ کے قانون کے تحت وزیر تیل ڈاکٹر محمد مصدق نے برٹش پیٹرولیم کو 50% شراکت کی پیشکش کی، مگر برطانیہ کی جانب سے نہایت حقارت کے ساتھ مسترد کر دی گئی۔ قومی خزانے پر ڈاکے کے باعث عوام بپھرے ہوئے تھے، تحریک چل پڑی۔ عوام سڑکوں پر اور ڈاکٹر مصدق ایک انقلابی رہنما کے طور پر سامنے آئے۔ اگست 1953 میں شہنشاہ ایران کو تخت اور ملک چھوڑ کر بیرون وطن بھاگنا پڑا، مگر دوسری جانب برطانیہ اور امریکہ بھی اس ساری صورتحال میں پوری طرح سے ملوث تھا۔ دونوں نے مل کر آپریشن ایجیکس کے نام سے ایک خوفناک کارروائی کی۔ خزانوں کے منہ کھول دیے گئے اور اس کارروائی میں ڈاکٹر مصدق کو حکومت سے ہٹا کر گرفتار کر لیا گیا اور شہنشاہ ایران کو اسی مہینے واپس لایا گیا اور ان کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد مملکت ایران پوری طرح مغرب کے ہاتھ میں رہی۔ شہنشاہ ایران کی حکومت 1979 تک جاری رہی۔ یہ ایران کی تاریخ کا اہم ترین موڑ ہے، جہاں سے ایران کی نئی شناخت، نئی سوچ اور نظریے نے جنم لیا۔ اگلی قسط میں آپ کو ایک ایسا ایران دیکھنے کو ملے گا جس نے صرف ملک یا خطے کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا۔ ایک ایسا ایران جس نے مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تو دوسری جانب مسلم برادر ممالک کی جانب سے کڑی تنقید کا سامنا بھی کیا۔ اگلی قسط میں ماڈرن ایران سے اسلامی ایران تک سفر پر ساتھ چلیں گے اور جانیں گے کہ گزشتہ 50 سالوں میں ایران کا سفر کیسا رہا۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔